السلام علیکم. ہم پاکستان کے تمام ناظرین کو انصب رضا فاطمی کا سلام. جیسا کہ آپ تمام لوگوں کو معلوم ہے، ہم پاکستان مختلف پروگرامز منعقد کر رہا ہے کشمیر کے حوالے سے. 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر کے طور پر منایا جاتا ہے، حکومتی سطح پر اور عالمی سطح پر منایا جاتا ہے. اس حوالے سے اسی مناسبت سے آج ایک مرتبہ پھر ہم حاضر ہیں، اور آج ہم نے مدعو کیا ہے اپنے ساتھ کشمیری رہنما جن کا تعلق مختلف سیاسی اور سماجی جماعتوں اور دھڑوں سے ہے. ہمارے درمیان موجود ہیں جناب عبدالرشید ڈار صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں سندھ سرکل مسلم کانفرنس کے، اور آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس قسم میں جو کشمیر کے حوالے سے ہم نے منعقد کی ہے. مزاج بخیر ہے سر؟ ٹھیک ٹھاک ہے سر. ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں سردار مقصود جمع صاحب. آپ پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں سر، ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. ان کے ساتھ موجود ہیں جناب سکندر حیات مغل صاحب. آپ کشمیر لبریشن ورلڈ کاؤنسل کے چیئرمین ہیں سر، ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آپ صحافی بھی ہیں. کشمیر کی جو جنگ ہے وہ صرف ہتھیاروں سے نہیں بلکہ قلم سے اصل میں لڑنی ہے سر. تعلق صحافی برادری سے. ساتھ موجود ہیں عبدالرشید ڈار صاحب. ساتھ موجود ہیں سکندر حیات مغل صاحب. آپ جو ہیں وہ کشمیر آپ جو ہیں وہ بابر عباسی صاحب، معذرت کے ساتھ بابر عباسی صاحب، آپ وائس چیئرمین ہیں کراچی ڈویژن نیشنل پیس کمیٹی فار انٹر فیتھ ہارمنی سر. ہم آپ کو بھی ویلکم کرتے ہیں. میرے ساتھ ہی بالکل موجود ہیں جناب عبدالحمید مغل صاحب. آپ ایک صوبائی تنظیم کے رکن ہیں، ممبر ہیں، اور سیکٹری انفارمیشن ہیں SPM کشمیر کا. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. ساتھ ہی ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ عاشق حسین صاحب. آپ کشمیر اسپورٹس ونگ رابطہ کمیٹی کے پریزیڈنٹ ہیں سر. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اس موضوع پر جس پہ ہم آج کشمیر سے متعلق بات کریں گے. بغیر کسی انتظار کے سر، میں اگر آپ سے تمام لوگوں کی طرف سے تو میں عبدالرشید ڈار صاحب سے اس موضوع پہ جو ہے وہ گفتگو شروع کرتا ہوں. سر اگر آپ ہمیں شروع سے بتا سکیں تاکہ ہمارا چینل جو ہے نوجوان نسل کے لیے پاکستان کی طالب علم، خاص کر کراچی اور مزدور طرف پورے پاکستان کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ دیکھتے ہیں. کشمیر موومنٹ میں کشمیر کانفلکٹ ہے، یہ شروع کہاں سے ہوا؟ اس کے روٹ کاز کیا ہے؟ اگر آپ کو کچھ اور بتا دیں. جی یہ کشمیر کی موومنٹ جو ہے یہ یقیناً پاکستان سے پہلے 2 قومی نظریات سے یہ شروع ہوئی تھی. اگر میں اس طرف جاؤں کہ آج انڈیا کے اندر جو بربادی ہو رہی ہے، آپس میں لڑ جھگڑ رہے ہیں، ملیت کی تجویز کی جا رہی ہے، تو اگر اس وقت بھی پرامن انڈیا ہوتا، پرامن ہم ایک ملک تھے، تو قائد اعظم کو مسلم لیگ اور پاکستان بنانے کی کیا ضرورت نہیں پڑتی. یہ اصل ترجیح ہماری سوچوں کا اور 2 قومی نظریہ کا ایک معاملہ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم رحمۃ اللہ نے جو وہاں سے وہ تاریخ شروع کی پاکستان بنانے کی، اسی کے ساتھ ساتھ مسلم کانفرنس جو ہے وہ کشمیریوں کی اس وقت کی پرانی جماعت تھی. وہ ابھی پاکستان نہیں بنا تھا لیکن مسلم کانفرنس اسمبلی میں وہاں پر اکثریت بھی حاصل کرتی رہی اور اپنا پوزیشن بھی دی رہی. لیکن جب کلمے کا شروع لا الہ الا محمد رسول اللہ، تو اس وقت مسلمان جو تھے ہند میں یا کشمیر میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ اکثریت علاقے جو ہیں علاقے وہ مسلمانوں کے وہ پاکستان کے ساتھ جائیں گے. اسی طرح ہمارا جو کشمیر کا اکثریت علاقہ وہ مسلمانوں کا تھا. اس کے بعد یہ تاریخ شروع ہو، کیونکہ یہ ایک یہودی کا فلسفہ ہے کہ وہ اس نے پوری طرح فیصلہ نہ کرنے کے باوجود کچھ پوائنٹ ایسے رکھ دیے جو کشمیر کے اندر جا کے علاقوں کا دے کے لوگوں کو توڑ موڑ کے وہ کیا. آج وہ بھی کشتار ہے. آپ پوری
انڈیا کے جو سیاستدان پرانے تو رہے نہیں ہیں، لیکن ان کے آگے جو ان تاریخوں کو چلانے کے وارث بنتے ہیں وہ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا یہ دو قومی نظریے کے اوپر جو ہے یہ تاریخ شروع ہوئی، اور کشمیر جو ہے وہ اکثریت مسلمانوں کا تھا، وہ علاقے پاکستان چاہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اور آج بھی جو ہے وہ یہ تاریخ اسی دم سے ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ ہیں، کیونکہ مسلمان ہیں، اور ہمارا آزاد کشمیر جو اس طرف کا کشمیر ہے اس طرف کشمیر ہے، ہم آپس میں رشتہ دار بھی ہیں، بھائی چارہ بھی ہے، اور کوئی فرق نہیں ہے۔ اس کے بغیر ہم بھی آزاد نہیں، ہم بھی اپنے آپ کو آزاد نہیں۔ مقصود زما صاحب، آپ حکمران جماعت کے صدر بالکل صدر حکمران جماعت سے تعلق ہے آپ کا، پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے 2018 میں۔ تحریک انصاف کا کیا ہے عمل ہے کشمیر سے متعلق؟ بیچ میں ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب میرے صدر بھی گئے، وہاں بھی انہوں نے تقریر کی اور کافی تذکرہ کیا کشمیر کا، جو اس سے پہلے شاید اتنا نہیں ہوا تھا۔ خیر کشمیر میں تو تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ ڈالا، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے ریسنٹلی ایک اچھا حصہ ڈالا، اور بیچ میں ہم نے دیکھا وہ 1 منٹ کی کوئی خاموشی بھی اختیار کی جاتی تھی ہر جمعے کے روز۔ لیکن ہم طور پر کیا لائے عمل ہے کشمیر سے سب سے پہلے تو آپ مسلمانوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو آج دور ہے یہ اس میں جنگوں بہنوں کو کہتے ہیں کہ مختلف ذرائع سے لڑی جاتی ہے، اور آج ہمارا جو سامنا کئی مسائل اور خیالات جو دشمن ہیں ان کے سامنے اور اس جنریشن وار جو ہے وہ یہی کہ آپ کی میڈیا اور اس کے حوالے سے، تو میں آپ کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں کہ آپ ایک اویئرنیس کے حوالے سے کشمیر کا معاملہ یہ میں نہیں سمجھتا، اور آپ کی دنیا جانتی ہے کہ یہ کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں۔ یہ مسئلہ اس وقت بھی شروع ہو گیا تھا کہ جب وہ قومی نظریے کے مطابق یہ کہا گیا جی کہ پورے انڈو پاک میں 650 کے قریب جو ہے وہ اسٹیٹس تھیں، یعنی ریاستیں تھیں کو، اور ان سب کو یہ اختیار دیا گیا کہ ایک اکثریت کی بنیاد پر، یعنی اگر جہاں پر مسلمان جو ہے وہ اکثریت رکھتے ہیں تو وہ علاقے پاکستان میں شامل ہوں گے، اور جہاں پر جو ہے وہ ہندو اکثریت ہے یا غیر مسلم اکثریت ہے وہ ہندوستان میں۔ اب قومی قسمت اور بین الاقوامی سازش یہ جو ریڈ گلف ایوارڈ جو ہے جب وہ کیا گیا اس میں مطلب وہ ایک بڑی لمبی تاریخ ہے، اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ایک وقت درکار ہے۔ اس کے تحت جو ہے وہ اس وقت انہوں نے یہی کوشش کی کہ جناب یہ مسئلہ برقرار اس طرح رہے کہ کشمیری جو ہے، جب ایک فارمولہ یہ تھا کہ یعنی وہ لوگ فیصلہ کریں گے کہ یہ انہیں کس کے ساتھ جانا ہے، تو کشمیریوں کی کیونکہ اکثریت جو مسلمانوں کی اکثریت ہے اور اس وقت بلکہ زیادہ تھی، بعد میں تو ایک سازش کے تحت جو ہے وہ اس کو بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، تو اس وقت کشمیریوں نے پاکستان کے حق میں جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ لیکن آپ عجیب بات یہ دیکھیے کہ یہ فارمولہ جس میں کہ عوام جو ہے وہ یہاں کی وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ جائیں گے، تو وہاں کے مہاراجا کے کہنے پر جو ہے وہ انہوں نے اس کا یعنی الحاق جو ہے وہ انڈیا کے مہاراجا کیونکہ ہندو تھا ہری سنگھ جو ہے، اور یہ فارمولہ آپ اندازہ کریں کہ دوسری طرف حیدرآباد دکن ہو، جوناگڑھ ہو، وہاں پر اپلائی اس لیے نہیں ہوا جی کہ وہاں کے جو مسلمان یعنی حکمران تھے انہوں نے جب کہا تو وہاں پہ یہ فارمولہ اپلائی نہیں ہوا۔ کہنے کا مقصد کہ ایک تاریخ کا تسلسل ہے جس کو ہم ایک عرصے سے کرتے جا رہے ہیں۔ اب بات آتی ہے، میں کسی سیاسی اس میں نہیں جاؤں گا کیونکہ پاکستان کی جو حکومتیں وہ چاہے مسلم لیگ ہو، وہ چاہے پیپلز پارٹی ہو،
وہ چاہے تحریک انصاف ہو یا کوئی بھی جماعت ہو، وہ کشمیریوں نے پاکستان کو جب اپنا ایک وکیل جو ہے وہ تسلیم کیا، اس کے بعد یہ ان کی ذمہ داری بنی، اور اس حوالے سے میں نہیں سمجھتا کہ سیاسی کوئی بات کرنے والے اس سے پہلے کشمیریوں کے ساتھ کیا کھلواڑ ہوتا رہا، اور اس حوالے سے کیا دلچسپی تھی یا کیا معاملات چل رہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بڑی ایک دکھ درد بڑی جو ہے وہ کہانی ہے۔ میں ذکر کروں گا تحریک انصاف کی، چونکہ ظاہری بات ہے یہاں کراچی ہمارا جو ٹاؤن ہے اس کا میں پریزیڈنٹ یا آزاد کشمیر کا، میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ جی عمران خان صاحب نے، کیونکہ دیکھیں ہماری آواز جو ہے آج یہ ماننے کی بات ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ ہماری آواز جو ہے وہ پوری بین الاقوامی دنیا میں جو ہے وہ کیسے جائے، ہمارا کیس جو ہے وہ وہاں کیسے ٹریٹ ہو، اصل چیز یہ ہے۔ اس کی بنیاد پر میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے جس وقت سے یہ جب حکومت آئی اور ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا کہ ایونٹس آئے، وہ چاہے سلامتی کونسل کا تھا یا خان صاحب کا جو اپنا یعنی امریکہ کا جو دورہ تھا، اس میں انہوں نے ایک باقاعدہ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کشمیری نہیں بلکہ پوری ورلڈ کو جو ہے وہ یعنی یہ بتایا کہ آپ ایک طرف کو جو تشدد یا جو اسلامک جو فوبیا جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں ہوا ہے اس پر بھی بات کی، اور ساتھ ساتھ کشمیر کے حوالے سے یہ بتایا، بلکہ پوری کو جو ہے وہ انتخاب کیا کہ آج یہ دیکھیے کہ آج آپ جب ہٹلر کا یا اس وقت جو یہودیوں کے ساتھ جو گیس چیمبرز میں جو یعنی ان کے ساتھ جو برتاؤ ہوا یا ان کے ساتھ جو ظلم ہوا، تو اس کو پوری ورلڈ میں ڈسکس کرنا یا یہ بین ہے، یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کو نہ، کیونکہ وہ فاشزم کی ایک بڑی بھیانک جو ہے وہ تاریخ ہے۔ عمران خان صاحب نے پوری دنیا کو یہ بتایا کہ آج ہٹلر کی روح جو ہے وہ مودی کی شکل میں ایک نئے سمجھنے کے روپ میں پوری دنیا کے سامنے آئی ہے، اور آج یہ پوری دنیا جو ہے اسے ضرور متوجہ ہونا چاہیے کہ RSS یعنی راشٹریہ سیوک سنگھ جو ہے جن کا منشور آپ اندازہ کیجئے کہ جس وقت یہ انڈو پاک کا معاملہ یعنی کیا جا رہا تھا، اس وقت سے انہوں نے اس چیز کو تسلیم نہیں کیا تھا، اور ان کی انتہا آپ یہ دیکھیے کہ انہوں نے اپنے ہی کا جو کارکن تھا جس نے گاندھی جی کا جو مرڈر کیا تھا، تو یہ کوئی نیا فلسفہ یا نیا نظریہ نہیں ہے، یہ ایک پورا ان کا پرانا شروع سے ان کا نظریہ تھا۔ اب اس کو امپلیمنٹ کرنے کا یا اس کے ذریعے جو ہے وہ یعنی سمجھنے کے اختیار حاصل کر کے وہ مقاصد حاصل کرنے کا مودی جو ہے وہ اس وقت پوری دنیا کے سامنے وہ کر رہے ہیں، اور آپ یہ دیکھیے کہ وہاں کشمیری ہی نہیں بلکہ اس وقت آپ وہاں جتنی بھی اقلیت ہیں، تازہ ترین آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو یعنی سکھ ہیں وہ جا کر دہلی کے لال قلعے پہ تو ہم کہتے تھے کہ پرچم گاڑیں گے، لیکن ہماری کشمیریوں کی بغاؤں کی بدولت جو ہے سکھوں نے جا کے وہ پرچم پاکستان کا پرچم اور خالستان کا جو پرچم جو ہے وہاں پہ کاٹ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں ہمیں مزید بھی جو اس وقت ہماری گورنمنٹ ہے اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ کشمیریوں کو اس میں بحیثیت فریق جو ہے وہ اصل فریق کے اصل اور متاثرہ فریق کے کشمیریوں کو یعنی اہمیت دینی چاہیے۔ خان صاحب سے میں سمجھتا ہوں ہمارے فورم سے بات بھی کرتے ہیں، ہم کہتے بھی ہیں، اور ایک تحریک انصاف کا کارکن ہونے کے ناطے میں یہ توقع بھی کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ کشمیری اس کیس کو اپنے ایک بھرپور طریقے سے کر سکتے ہیں، اس لیے کہ مثال کے طور پر ابھی پچھلے دنوں میں آپ یہ دیکھیے کہ نائجر میں جب OIC کا وہ تھا تو وہاں ہمارے جو پریزیڈنٹ ہیں سردار مسعود احمد خان صاحب، ان کے بینر پہ لکھا ہوا تھا ٹرو ریپریزنٹیٹیو آف پیپل آف جموں اینڈ کشمیر، تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں جو بات کر رہے تھے جو وہ سینئر سفارتکار رہ چکے ہیں،
تو ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں، تو ہم یہ کہیں گے، ضرور کہیں گے کہ کشمیریوں کو اس تمام معاملے میں شامل کیا جائے، اور تحریک انصاف کی حکومت چونکہ اس حوالے سے جو خان صاحب کا یہ ایک ماننے کی بات ہے کہ وہ کوئی بھی چیز جس کو وہ اگر سمجھتے ہیں تو وہ ایک بولڈ سٹیپ لیتے ہیں اور لینے کے عادی بھی ہے، اور انشاءاللہ ہم توقع بھی کرتے ہیں کہ اس حوالے سے وہ لیں گے انشاءاللہ۔ بابر عباسی صاحب کے پاس میں آر ایس ایس کا تذکرہ کیا، دہلی کی جو فاشسٹ رجیم ہے اور جو آر ایس ایس کی فاشسٹ ایڈیالوجی ہے اس پر تذکرہ کیا۔ پاکستان کے اوپر لیکن ہندوستان نظام لگاتا ہے، خاص کر اس کا میڈیا، اور صرف ان کا میڈیا نہیں، ان کی جو فوج ہے یا فوج کے جو ادارے ہیں اور ان کی کتنی بھی تقریباً سیاسی جماعتیں ایک آپ کو چھوڑ کے پاکستان جو ہے وہ وہاں ان کا گڑبڑ کرتا ہے، خاص کر کشمیر کے علاقوں میں، اور کہتے ہیں کہ مظفر آباد جو ہے وہ بیس کیمپ کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ تو آپ کس پہ کہہ رہے ہیں؟ آپ ایک ایسے ادارے سے آپ چلے گئے ہیں، نائب چیئرمین ایک ایسے ادارے کے جو ہارمنی کی بات کرتے ہیں، تو آپ کی کیا کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس طرح کی کوئی گڑبڑ کرتا ہے؟ دیکھیں، پاکستان اگر گڑبڑ کرتا ہوتا تو میرے خیال میں اب تک کشمیر ہمارے ہاتھ میں ہو جاتا ایسے ہی، اور لیکن جو اگر کرے بھی تو ان کو کرنا بھی چاہیے، کیونکہ رائٹ بھی بنتا ہے بالکل ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے، اور کشمیر بنے گا پاکستان کا ہمارا کشمیر سے لوگ بناتے ہیں، اور اتنا ہی دوست پاکستان سے لگ جائے گا جس دن ان شاء اللہ کشمیر آزاد بھی ہو جائے گا۔ انشاءاللہ ہم لگائیں گے پروگرام۔ میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ اس میں بڑی تیزی ہے، لیکن ایک چیز میں جیسے سردار صاحب نے بتایا صاحب نے کہا، ایک تھوڑی سی رہ گئی بات کہ ہماری جب سے پرویز مشرف کی طرف سے اذان کا وقفہ آ گیا تھا بیچ میں، تو ہمارا پاکستان صاحب سے بات کر رہے تھے ریگارڈنگ، اچھا میں آپ سے جو بات کہہ رہا تھا وہ ایک جو بات دیکھیں جب پرویز مشرف کے اس سے پیچھے بھی ہوتی تھی، جو ایک چیز علاقے کی جو ایک بات ہوتی ہے، جس طرح کراچی ہے، کراچی کو جس طرح سے آپ شاید جانتے ہو، پنجاب میں جانتے ہیں، میری ایک ہے کہ میں اس بات کو آپ کے پروگرام کے تھرو جو یہ بڑے سیاسی رہنما جو بیٹھے ہوئے ان کے سامنے بھی کشمیر کمیٹی کا جو چیئرمین ہے اس کے اوپر میرا میں بہت شدید کہ وہ آزاد کشمیر کے اندر سے ہونا چاہیے، جس کو کشمیر کے بارے میں پوری معلومات رکھتا ہو اور ہر ہفتے ہر 15 دن میں وہ اسے زور سے اٹھائے اس کی آواز۔ ہمارے یہاں جو جتنے بھی مولانا صاحب بھی رہے، دوسرے بھی رہے، تو وہ صرف کشمیر کی سیر کرنے جاتے ہیں، معذرت سے میں کہوں گا تو وہ صرف سیر کر کے آتے ہیں، ان کو کشمیر کے کوئی بات آج تک اٹھی ہوئی ہمیں نظر نہیں آئی۔ جب آپ کشمیر کے اندر سے چنیں گے، ہمارے پاس بہترین لوگ ہیں، سردار صاحب ہیں، اس طرح سے باغ صاحب ہیں، اور بڑے لوگ اگر کشمیر کے اندر جو بڑی معلومات رکھتے ہیں، ان لوگوں کو جب تک یہ ایک سٹیپ پاکستان کو لینا پڑے گا کہ ٹوٹل وہاں سے لے وہ بندہ اسمبلی میں آئے، بیٹھے، ان سے بات کرے، لوگوں کو بریف کرے گا۔ ایک آدمی کو آپ کراچی سے چھوڑ دیں تو کشمیر میں وہ صرف اسمبلی تک ہی جائیں، اس کو آگے کی ریئلٹی کا نہیں پتا۔ یہ ایک بڑا ضروری سوال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سارے سیاستدان کو بھی ہونا چاہیے اور ہمیں بھی جو ہے اس کو ہونا چاہیے کہ کشمیر کے چیئرمین جو ہے نا ہمارے کشمیر سے۔ بالکل اس میں یہی سوال میں کرنے لگا تھا کشمیر کمیٹی کے حوالے سے، انہوں نے جس طرح اپنی رائے کیا، آپ سمجھتے ہیں ایک صحافی کے طور پر کشمیر کمیٹی فعال رہی ہے کبھی بھی پاکستان میں؟ اس ٹینیور میں اس سے پہلے تو کر لمبے عرصے تک ایک صاحب برگمان رہے کشمیر کمیٹی کی چیئرمین، کبھی بھی فعال رہی کشمیر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال سبحانہ وتعالی فی القرآن الحکیم والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے تحریک آزادی کشمیر یہی عنوان سے اس پروگرام کا آپ نے اہتمام بھی کیا، اور یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں جو ہمارے لیے باعث اعزاز بھی ہے اور یہی ہمارے لیے باعث فخر بھی ہے۔ اس کے بعد میں نے جو آیت تجلیل ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ مجموعوں کی حالت میں بدلتا یہ معقول نہ ہو۔ یہ جب برصغیر کی تقسیم ہوئی تو اس طرح مقصود الزمان صاحب نے اور رسول اللہ صاحب نے اور واضح انداز میں یہ بات کلیئر کر دی تھی کہ برصغیر کی تقسیم دو نظریات کی بنیاد پر ہوئی تھی کہ پاکستان اور ہندوستان پاکستان آئے گا، لیکن میں تھوڑا سا اس میں اضافہ اس میں کروں گا کہ جب برصغیر تقسیم ہوا تو یہ قائد اعظم بھی تحریک جدوجہد اور کی سیاست کا
एक बहुत बड़ा कारनामा था। लेकिन किसी भी इलाके के लिए बरसगीर ने कायदे आज़म ने बरसगीर के लिए किसी मखसूस इलाके का नाम नहीं लिया, बल्कि उन्होंने एक मौके पर ये कह दिया कि कश्मीर पाकिस्तान की शरह है। ये सिर्फ सब का मैं ये कहना था और सब किया गया कि इस कश्मीर पर पैदा होने वाले जो लोग हैं उनको ये सब याद रखना होगा कि उनकी शरह जो होती है ये किसी भी इंसान को अपने दीगर आज़ाद की निस्बत इसकी अफादत भी ज़्यादा होती है और इसको ठीक रखना भी होता है। लेकिन यह है कि आज 5 सदी के जो सफ़र आज़ादी का गुजरा है पाकिस्तान का, ये 5 सदी हो चुकी है, 5 सदी के पास सरहद पर ये पाकिस्तान पहुँच चुका है। लेकिन तरीक़े आज़ादी कश्मीर की जद्दोजहद में कश्मीरियों ने लाखों सरों की फसल कटवाई, लाखों ख़वातीन ने अपनी असीयतें लुटाई, और लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्तकाम पाकिस्तान की जंग में वो बराबर रहे और अभी तक हैं। लिहाजा हमारा ईमान तो ये कहता है कि अल्लाह ताला ने इस कौम की हालत बदलने के लिए किसी कौम को ये जज्बा भी दिया कि आप तरीक़े आज़ादी की जद्दोजहद करें, और यही सोच और समझ मैं ये कहता हूँ कि आज आप जो प्रोग्राम लेकर आप आ रहे हैं, लेकिन हमारा ईमान कहता है कि रब करीम ने आपके ज़िम्मे भी ये लगाया है कि आप तहरीक आज़ादी कश्मीर की आवाज़ को बुलंद करो। और अब आपने एक सवाल किया था कि कौमी कश्मीर कमेटी जो है, सच ये है कि कौमी कश्मीर कमेटी की निस्बत मेरे कई कालम छप चुके हैं और मैं इससे इख्तलाफ करता हूँ इस हद तक कि कौमी कश्मीर कमेटी जब तक के कश्मीरियों को इसके अंदर मतलब एक मौका न दिया जाए, मैं एक बात कहने में मुझे कोई आर महसूस नहीं होती कि ये जो तारीख़ आज़ादी कश्मीर ज़िंदा है, ये कश्मीरियों की जदोजहद से ज़िंदा है। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने कश्मीरी कौम में ऐसे फहम, फरासत, शऊर, दूरअंदेश लोग वो पैदा किए हैं जो कौमी कश्मीर कमेटी के अंदर भी वो अपना किरदार तारीख़ी अदा कर सकते हैं। इसके साथ मैं थोड़ा सा मैं ये बात करना ज़रूरी भी समझता था कि इस वक्त मेरा पैगाम अक़वाम आलम के लिए भी है, और इस्लामी जो कौमें हैं या बैनुल-अक़वामी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनकी जो खामोशी है ये हमारे लिए बाइस अफसोस है और बाइस तशवीश भी है। इसलिए कि इतने बड़े मज़ालम के अंदर मैं एक बात कहता आ रहा हूँ कि 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई और 47 में पाकिस्तान आज़ाद हो गया। 7 साल लगा लो, 8 साल लगा लो, लेकिन ये 74 साल से कश्मीर अपने इस्तकाम पाकिस्तान की जंग लड़ रहा है, अपनी आज़ादी की भी जंग लड़ रहा है। लेकिन किसी इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीमों ने, अक़वाम आलम में से किसी ने भी उनको हाथ दुश्मनी का नहीं रोका, और जो जुल्म और बर्बरियत की भारत से इंतहा कर रहा है वो कम से कम उसका हाथ तक भी कोई नहीं रोक सका, जिसके लिए हमें भी तशवीश है। हम पाकिस्तान को अपना वकील भी समझते हैं और हम समझते हैं कि वही हमारी मामलत करेगा तो हम किसी पॉजिटिव रिज़ल्ट पर आएंगे। लेकिन सच ये है कि अभी तक ये 45 साल से अभी तक ये 74 साल से कुछ भी नहीं अगर रिज़ल्ट सामने आया, तो इससे हमें भी तशवीश ज़रूर है कि हमारे लिए कोई ऐसा पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं दिया गया, और हम आज भी वो जंग लड़ रहे हैं। वो कश्मीर जो मकबूजा कश्मीर, यहाँ 2 कौमें वहाँ पर मेरा जो तकसीम है, एक तो कश्मीरी वो हैं जो शहीद हो चुके हैं, एक वो हैं जो वहाँ जंग लड़ रहे हैं, एक हम हैं इधर जो आज़ाद खित्ते के अंदर हैं, हम या तो इक़्तिदार के अंदर या अपने कारोबार के अंदर। ये तो जो तारीख़ आती है कोई भी निस्बत से, हम वो तारीख़ का दिन बनाकर वो अपना मतलब आवाज़ बुलंद करके अपनी मसरूफियत में हो जाते हैं, फिर इंतज़ार करते हैं कि अगले साल ये आएगा, ये तारीख़ आएगी तो हम फिर आवाज़ उठाएँगे। लेकिन उनके लिए जो हर सूरज तुलू होने वाला है और हर दिन का सूरज गुरूब होने वाला है, उस दौरानिया में वो कश्मीरी कौम बड़ी कुर्बानियाँ दे रहे हैं। लेकिन वो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए भी हैं और अपनी आज़ादी के लिए भी हैं। लेकिन हमें तकसीम नहीं करना चाहिए, बल्कि हम ये कहते हैं कि हम फिर भी इल्तमास करते हैं बैनुल-अक़वामी हकूक़ की आलमी तंजीमों से भी और बैनुल-अक़वामी आलम से भी कि खुदा के लिए कम अज़ कम बारिश के इतने तो हद रखना चाहिए और कश्मीरियों को कम अज़ कम जुल्म से तो निजात दिलानी चाहिए। लेकिन हमें चाहिए कि हम
फिर आपके शुक्रगुजार हैं कि हमें ये जो आज हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं ये भी हम अपना फ़र्ज़ कर समझ कर अदा कर रहे हैं, लेकिन हम शायद यही कोई हमारी बख्शिश का सबब बन जाए, लेकिन इसके लिए हमें अमली जद्दोजहद। अल्लामा इकबाल ने कह दिया था, अमल से ज़िंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में ना नूरी है ना नारी है। ये बातों से हमें नहीं कुछ मिलेगा, गुफ्तगू में और अमल में बड़ा फ़र्क होता है। अल्लाह ताला ने तो जन्नत और दोज़ख का फ़ैसला ही अमल से कर दिया है, ये वो होना चाहिए। तो मैं फिर शुक्रगुजार हूँ आपका। आप देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। मैं कल भी मैंने एक जगह एक बात की कही थी कि हम तमाम लोगों को अपना कुछ ना कुछ हिस्सा डालना चाहिए। वो लोग जो सरहद पे खड़े हैं या बॉर्डर के उस पार हैं, जिन तकालीफ और मज़ालिम को बर्दाश्त कर रहे हैं, हमें भी अपनी कैपेसिटी में कुछ ना कुछ हिस्सा डालना चाहिए, और वही हम हिस्सा डालने की अपने तय कोशिश कर रहे हैं। आपकी तरफ आता हूँ आशिक साहब, आपके ताल्लुक स्पोर्ट से, खेल से मैं उस तरफ सवाल करता हूँ। उससे पहले मैं नवीद साहब, आपका ताल्लुक MQM से है। MQM को कराची की जमात समझा जाता है और समझा जाता है कि कराची या सिंध के शहरी इलाकों की जमात, लेकिन आप कश्मीर चैप्टर के की इंफॉर्मेशन है जो कश्मीर की आज़ादी की तहरीक है, उसमें क्या सोच है और MQM की इसमें क्या कोशिश है, इसकी क्या किरदार है इस आज़ादी। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप तारीख़ आज़ादी कश्मीर और कश्मीर के हवाले से अगर आप अपने इस चैनल से इस बात को आगे करें तो आपका भी हिस्सा इस पर सबसे पहले तो आपके जो जवाब सवाल किया इसका जवाब देता हूँ। सबसे पहले तो अपने इस मुल्क के जो अफवाज पाकिस्तान के हैं सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इसलिए करता हूँ कि इस वक्त हमारे कश्मीर में बर्फबारी के मौसम में इस वक्त तो हम यहाँ बैठे हैं, कोट में पहनी हैं, मोजे पहने हैं, लेकिन वो इस वक्त सख्त सर्दी में इस वक्त कश्मीर के कंट्रोल लाइन की तरफ जो है वो 24 घंटे जो हैं वो चौकस खड़े हैं, इसलिए कि इस मुल्क का कुछ पता नहीं है कि आपने देखा होगा लास्ट में भी क्या सेक्टर का उनके प्यारे आए थे जो हमला करने थे, तो उनको हमारे पाकिस्तानी नौजवानों ने घेरा और उसको जो सेक्टर था उसको पीछे करवा था। तो अफवाज पाकिस्तान की बहुत कुर्बानी है, लेकिन हमारे कश्मीरी जो वहाँ पर इस वक्त कुर्बानियाँ दे रहे हैं उनकी भी बहुत कुर्बानी है। कश्मीर के लिए अपनी जान के नजराने दिए और अभी भी इस वक्त तैयार है। इस अपने कश्मीर के साथ साथ पाकिस्तान के लिए भी वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, इसलिए कि इतनी फौज के सामने, जालिम के सामने वो पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहे हैं। और जब वो मरते हैं तो यहाँ तो कराची के अंदर तो हमने देखा कि बहुत सारी सियासी जमातें हैं जो मर रहे होते हैं तो अपने अपने परचम जो हैं तो उसकी तदफीन परचम के साथ करते हैं, लेकिन वहाँ पर हमारे कश्मीरी जब शहीद होते हैं तो उनको जब कब्र के अंदर उतारा जाता है तो पाकिस्तानी परचम में डाला जाता है। तो मैं आपकी जो बात है कि MQM जो है उन्होंने अपना फैसला बिल्कुल किया हुआ है कि कश्मीर का फैसला जो है कश्मीरी ही करें, कश्मीरी फैसले के अलावा वो मान ही ना लगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो कुछ चीज़ें आपके सामने करूँगा कि तारीख़ आज़ादी कश्मीर के बाद अगर कश्मीर की इस तारीख़ को अगर ताकत दी है तो बुरहान वानी ने ताकत दी है और उसने अपनी जान को कुर्बान कर दी है। उसने इस तारीख़ को इतनी ताकत दी है कि आज के वहाँ के सिख जो हैं आज वो भी जाकर लाल किला पर अपना झंडा लहरा रहे हैं, ठीक है। तो बुरहान वानी की शहादत ने जो है उस तारीख को इतना अच्छा मजबूत किया है कि आज तक जो सिख जो हैं वो भी लगा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। उसके बाद हुकूमत पाकिस्तान जो है, मैं इमरान खान साहब अक़वाम मुत्तहिदा में जहाँ भी है जहाँ भी उन्होंने तकरीर की है उन्होंने मसले कश्मीर को उजागर किया है। इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं कि मसला कश्मीर को हल किया जाए, अच्छे अंदाज में हल किया जाए, लेकिन उनकी जो ख्वाहिश है जिस तरीके से उन्होंने सिख यात्रियों के लिए उनके लिए जो इबादत गाहों के लिए उनकी जगह बनाई है ये अच्छी पेशरफ है कि जब उनको वो जगह पाकिस्तान की जगह देंगे या उनके लिए जगह देंगे तो इंशाल्लाह कश्मीर का मसला भी इसी तरीके से ऐसे ही डेट हल करते हैं। तो हर कम्यूनिटी के जो लोग हैं हमारे कश्मीरी जो हैं बहुत सारे हैं वो हो सकते हैं कि वो PTI को एक्सेप्ट करें, लेकिन खान साहब की इस बात का मतलब करते हैं। और साथ साथ जितने हमारे साथी यहाँ बैठे हैं सरदार मंसूर साहब उनका एक बड़े कबीले से कहते थे हमारे कश्मीर के बड़े आज़ाद कश्मीर के असम्बली के मेंबर सरदार
علی زمان صاحب کا نام آتا ہے کہ چاچا جو ہیں صدر آزاد کشمیر رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، اور ان کے قبیلے کی ایک ہے کہ انہوں نے بھی بڑا قربانیاں دی ہیں آزادی کشمیر کے لیے، بہت قربانیاں دی ہیں. تو ہم تو ان کے گھر کو جو ہے نا کشمیر ہوسٹ ہی نہیں سمجھے کہ ہم نے کشمیریوں کا ایک گھر بھی سمجھتے ہیں. تو ماشاء اللہ آج انہوں نے اس پروگرام کا انعقاد کیا، ڈار صاحب نے کیا، باسی صاحب نے کیا ہے، سکندر ملک صاحب نے کیا ہے، ہمارے پردیش ساتھی ہیں، سب کا شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ہے آپ کے نظیر کریں. 5 اگست کو جو ایونٹ ہوا اصل میں، تو اس کے بعد کشمیر کی برہان وانی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت کے بعد سے 5 اگست کا ایونٹ جو ہندوستان نے اپنے آئین میں تبدیلی کیا آرٹیکل 37 اور 70 میں، اس سے کیا فرق پڑا کشمیر موومنٹ میں؟ تو تیزی آئی، سلو ہو گئی ہے، کیا تکالیف میں اضافہ ہوا کشمیر میں؟ دیکھیں بات اس طرح ہے کہ یہ 5 فروری کا جو آپ نے بات کیا ہے یہ صرف کشمیریوں کے ساتھ اپنی جدوجہد اور ان کے ساتھ علائقگی کا اپنا دینے کے لیے پاکستان کے عوام کرتی ہے. اور دوسرا بات کیا کہ ہم جو آئین میں تبدیلی کی آرٹیکل 35 ہے اور 2 کا جو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مودی حکومت نے جو کی ہیں وہ آئین میں جو تبدیلی کی ہے وہ اسی کے خلاف وہ چلی گئی. اب وہ کشمیریوں کے خلاف نہیں جا رہی، وہ بلکہ ان کے خلاف جا رہی ہے کہ اس کو مان ہی کوئی نہیں رہا. معاملہ اس کا 5 فروری کا یہ جو ہم کشمیریوں کے ساتھ علاقے جدید آتے ہیں، اس کے ساتھ میں جو ایک ضروری بات سمجھتا ہوں، کچھ بات جو ہمارے دوستوں نے کی کہ کشمیر کمیٹی سے ہم 5 فروری کے ہلاک کی اچھی بات ہے، اور دوسری بات جو آپ کی جو بھی اچھی بات ہے، ہم اس طرف ابھی زور دے رہے ہیں آزاد کشمیر کے جو کشمیری ہیں، ہم نے مقبوضہ کشمیر باقی ہوئی کہ پاکستان کو ہم نے اپنا وکیل بنایا ہے، وہ کام بھی کر رہے ہیں. ہم کوئی لیکن ایک مشورہ دینا چاہتے ہیں، ہم کوئی بات نہیں کرنا چاہتے. ایک خارجہ پالیسی جو ہے وہ کشمیر کمیٹی کا خارجہ پالیسی ایک اگر وزیر خارجہ ہے یا تو اس کا ڈپٹی خارجہ صرف کشمیر کی پہ کام کیا جائے. جی کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں کی برسکی سے وہ اپنا جو ممبر اسمبلی ہوتا ہے اسی کو کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بناتا ہے، وہ اپنے حلقے کے کام کرے یا کشمیر پہ توجہ دے. فرق جس طرح مخصوص عثمان صاحب نے بات کی کہ ہمارے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو سفارتکار رہے ہیں، بات ان لوگوں کو سونپا جائے، ان کی بربرستی کسی سے نہ ہو، وہ صرف کشمیر سے توجہ ہو. کشمیر سال ہمارا بنا ہوا ہے، بنا وہ مقصد ٹھیک کے لیے تھا، کشمیر کے لیے کام کرنے کے لیے بنا ہوا، لیکن وہ یہ فروغ اس لیے نہیں کر سکتا کہ وہ زیر تار اس دوران وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جو ہیں اور کشمیری رہنمائی اس پہ حکومت پاکستان کو سوچنا چاہیے. کسی بھی خارجہ پالیسی خارجہ جو ہے پالیسی جو ہے اس میں تبدیل کر کے ایک خارجہ پالیسی ایسی بنائی جائے صرف وہ خارجہ پالیسی بھی ہو یا کوئی بھی ہو، لیکن وہ کشمیر کی آزادی کی طرف توجہ دے تاکہ وہ کام اور کشمیری میں شامل ہو. اگر وہ ہیڈ نہیں رکھنا چاہیں الگ بات ہے، کوئی آئین میں یا کسی چیز میں تبدیل وہ آئین ہوتی ہے، لیکن کشمیری جو ہیں وہ ضرور ہو. اور سفیر ٹیپ ڈپٹی وزیر خارجہ جس طرح امریکہ میں ہوتا ہے، آپ نے درست فرمایا، امریکہ میں انہوں نے مختلف جو دنیا بھر میں ڈسپیوٹ ہیں کانفلکٹ ہیں ان کے لیے انہیں ڈپٹی وزیر رکھا ہوتا ہے جو جاتے ہیں اور اس کو توجہ دیتا ہے اور خاص کانفلکٹ ہوتا ہے. سردار محفوظ صاحب کے پاس اسی سوال کو تھوڑی سی تفصیلی کے ساتھ آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا. جو آئین میں تبدیلی ہندوستان میں ہوئی 35 سے اور 70 آئین جو آرٹیکل ہے،
اس سے ایک اور مسئلہ جو درپیش کشمیریوں کو آ رہا ہوگا وہ یہ ہے کہ اب کوئی نان کشمیری آ کے سیٹل ہو سکتا ہے اس کشمیر میں جو ہندوستان میں جو پاکستان کا ایک ملک سے موقف رہا ہے کہ اقوام متحدہ کی قرارداد کے تحت وہاں پہ جو ہے وہ ریفرینڈم کرایا جائے. وہ مقصد بہت نہیں ہو جائے گا اگر انہوں نے ایک طرح تبدیل کر دی اور آج سے 4 5 8 سال گزر گئے تو آج سے نکل جائے گا معاملہ ہمارے. تو میں یہ جو تبدیلی کی مقصد کیونکہ اس سے پہلے جو انڈین کانسٹیٹیوشن میں جو رائٹ یا جو اختیارات ہوتے ہیں اس میں یہ تھا کہ کوئی نان کشمیری ہے وہ وہاں پر سیٹل نہیں ہو سکتا. ایون کہ جابس وغیرہ یا جو بھی معاملات ہیں اس میں وہاں پہ نہیں کلیم کر سکتا. اب یہ اسی یعنی ایک اکثریت کو یعنی کم کرنے کے لیے اور اقلیت میں تبدیل کرنے کے لیے یہ انہوں نے جو امینڈمنٹس کی اور اس صرف کی نہیں بلکہ اب اس کا پریکٹیکلی یہ ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا ایریا جو ہے وہ یعنی وہاں کی کورسز کے حوالے بھی کیا ہوا ہے. مطلب وہ وہاں پہ اور اس کے علاوہ جو ہے وہاں پر جو لوگوں کو خصوصاً جو بیوروکریسی کے لوگ تھے ان کو انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ بڑی بڑی الاٹمنٹس جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو اب مقصد تو ان کا یہی ہے یعنی کل تاکہ اگر دیکھیں نا اس وقت تک جو آپ کا یعنی اقوام متحدہ میں جو کیس ہے وہ یہ ہے جی کہ کشمیریوں کو یعنی رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن آپ رائے شماری کا حق ہے. اب وہ خود فیصلہ کریں. اب جب پلیبسائڈ میں آپ وہ ایک کہتے ہیں وہ بیلنس خراب کر رہے ہیں تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹیکنیکل مطلب ہے موومنٹ ہے اور اس میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ارباب اختیار ہیں اس چیز کو سمجھتے ضرور ہوں گے. اور اس بنیاد پر یہاں سچی بات یہ ہے کہ گلگت بلتستان کا جو جب الیکشن چل رہا تھا تو اس میں ساری تقریباً سیاسی جماعتیں جو ہے وہ صوبہ بنانے کے لیے انتخابی وعدے کر رہے تھے. اس میں کوئی تخصیص نہیں کروں گا, سارے ہی کر رہے تھے. تو ایک بحیثیت کشمیری میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے وہ اگر گلگت بلتستان کو یا کشمیر کو آپ ایک صوبے کی حیثیت اگر آپ اپلوڈ کرتے ہیں تو پوری انڈیا میں اور آپ پاکستان میں کوئی فرق نہیں ہے. لہٰذا گلگت بلتستان اور یعنی آزاد کشمیر کو کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس ایک اسٹیٹس موجود ہے, آپ کا پریزیڈنٹ ہے آزاد کشمیر میں, آپ کا پرائم منسٹر ہے, سپریم کورٹ ہے, اسمبلی ہے, لیجسلیٹو اسمبلی. تو اگر آپ اس کو ایک نیم وفاقی جو ہے نیم وفاقی ایک یعنی کنفیڈریشن کی صورت میں کوئی اگر کوئی ایسی ترتیب بن جائے تو آپ ایک نیم وفاقی چیزوں کو لے کے تو ایک تو یہ کہ آپ کا رول جو ہے وہ بھی رہے گا. دوسرا یہ کہ آپ کو ایک ٹیکنیکلی سپورٹ ہو جائے گی. ٹیکنیکلی سپورٹ یہ ہوگی کہ کشمیری جو ہے وہ کل بحیثیت فریق جا کر جو دنیا میں اپنا خطہ جو ہوئیں گے اور اس حوالے سے مشہور میں جا کر تو یہ یعنی یہ تو 35A اور جو 370 جو ہے یہ انہوں نے اسی بنیاد پر جو ہے وہ اسی لیے کیا. تو اس کو آج ہمیں یعنی ضرورت یہ ہے کہ اس کو پوری ورلڈ میں اس چیز کو باقاعدہ آواز اٹھائی جائے کہ یہ وائلیشن وہ اقوام متحدہ کی بھی اس وقت کی سلامتی کونسل کی قراردادوں کی ہے اور پلس یہ کہ ہیومن رائٹس کا بھی ایک میں سمجھتا ہوں کہ سوال شروع کر رہا ہوں. آپ کے پاس بھی ایک طرح کی ہندوستان میں جو پچھلے مہینوں پہلے اگر بن جاتا صبح کوئی پتہ نہیں کن دنوں میں بن بھی جائے تو پاکستان میں صبح بنانا بہت مشکل تھا, لیکن اگر بن بھی جائے تو اس سے نقصان پہنچے گا کشمیر میں. اگر بن جائے گا تو پھر دیکھیں بیرونی دنیا جو ہے وہ تو انڈیا جا کے وہاں تو دکھے گا, وہ کہے گا کہ دیکھیں انہوں نے بنا دیا کشمیر کو بھی کرنے اس کے بعد ایک پوائنٹ بن جاتا ہے. ایسے صبح نہیں بنتی, جب صبح بن جاتا ہے تو پھر سمجھنے کہ پھر آپ نے ہمارے ساتھ بھی وہی کر دیا جیسے انڈیا نے کشمیر کے ساتھ. بالکل سکندر صاحب, میں اسی 235A اور 270 جو آرٹیکل میں ہندوستان میں انہوں نے ڈیموگرافک
اسٹیٹس کو بھی تبدیل کیا، وہاں کے اس کے لیے تبدیلی کی، انہوں نے اس کی جو نقشہ اس کو بھی تبدیل کر دیا، انہوں نے ریاست جموں و کشمیر کو الگ کر دیا، لداخ کو الگ کر دیا. اس سے کس حد تک نقصان پہنچے گا موومنٹ کو؟ کیونکہ کشمیری کلیم کرتے ہیں، وہ لداخ سمیت کلیم کرتے ہیں اس پورے علاقے کی. لداخ اور یہ گلگت بلتستان اور یہ آزاد کشمیر اور جموں کشمیر تمام علاقوں کو شکایتیں جو ہے جو کلیم کرتے ہیں. بالکل اصل میں اسلام کا جو مضمون مقصد حل کرنے کے لیے ہی ایک آئین کے اندر، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب یہاں تبدیلی ہوئی تو ان کی جو سٹیزن رائٹس بنتا ہے کشمیریوں کا، وہ ڈسٹرب کرنے کے لیے یا ان کو کمزور کرنے کے لیے یا ایسی کوئی تعداد شامل کرنے کے لیے کہ جس سے طور پر کمزور ہوتا ہے آزادی کا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جب بھی یہ آئین کی ترمیم انہوں نے کی ہے یا اس کے اندر دیا، تو پاکستان سے لے کر پورے عالم اسلام تک یہ بات یا پوری اقوام عالم تک یہ بات ہمیں اقوام متحدہ کے اندر یہ ریکارڈ پر ہونا چاہیے کہ یہ انہوں نے جو یہ فیصلہ کیا ہے یہ غلط کیا ہے. یہ آئین کے انہوں نے اپنے حق میں جو کرتے رہے، ہم نہیں کہہ سکتے ان کے آئین کی، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ آئین کی ترمیم جو ہے یہ ہمارے حق کے ضمن میں غلط ہے. نمبر 2، اور یہ جو کشمیر آزاد کشمیر ہے، اس کو تاریخ آزادی کا بیس کیمپ کہا جاتا ہے. لیکن سچ یہ ہے، سچ بولنے میں ذرا تھوڑی سی ہوتی تو ہے، خطرہ بھی ہوتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ ہم نے تاریخ آزادی کا بیس کیمپ کے بجائے اس کو اب اقتدار کیمپ بنا دیا ہے. اب لیکن ہمیں اپنے طور پر ہے، اس لیے ہمیں یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ تحریک آزادی کشمیر کو چلانے کے لیے، اس کی آواز بلند کرنے کے لیے ہم صرف تعریفوں کا نہ کریں. وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ہمیں تو کوئی سچی بات ہے کوئی قربانی نہیں ہوگی، لیکن ہماری آواز کو یہاں اس مطلب کشمیر کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر کوئی روک بھی نہیں سکتا ہے. لیکن وہ آواز جب بلند کرتے ہیں تو ان کو گولیوں سے مسئلہ بچھاڑ ہوتی ہے ان کے اوپر. لیکن یہاں اگر کریں، لیکن ہم یہ چاہیے کہ ہم ایک قومی حیثیت سے ہم اپنا کردار جب ادا کریں گے تو ہمیں بھرپور طور پر وہ کرنا چاہیے. لہٰذا یہ جو آپ نے گلگت بلتستان کے صوبے کی ہے، اس سے بھی آپ نے بات کی ہے، اس کے ہم سچی بات یہ کہ اس صوبے کے حق میں نہیں ہے. اور اس حق میں اس لیے نہیں ہے کہ جب یہ تاریخ آزادی کا کشمیر کا بیس کیمپ میں وہ بھی شامل ہوتا ہے. جب بیس کیمپ کو ہم ڈسٹرب کر رہیں گے تو ان کو تو اور ان کو موقع مل سکتا ہے کہ یہ کریں گے تو میرے ہم بھی کریں گے. لہٰذا ہمیں سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا چاہیے اور بڑی سمجھداری کے ساتھ ہم اقوام عالم کے سامنے بھی ہمیں یہ کم از کم اپنی جو گریزاری ہے اس کو تو جا کر پیش کرتے ہیں. درست ہے. یہ جو قومی کشمیر کمیٹی ہے جو پاکستان بناتی ہے، ہمیں اس سے نہیں ہے کہ کیوں بنائی ہے، کیوں بنانے کی ہمیں کوئی وہ اعتراض نہیں ہے. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ جتنا کشمیر کے جغرافیے سے لے کر اس کے معاملات تک جتنا کشمیری اپنا دور رسم قائم رکھتا بھی ہے اور سمجھتا بھی ہے، جس میں کوئی بھی دوسرا نہیں کرتا ہے. لہٰذا یہ ایک خام اس طرح نہیں، بلکہ کشمیریوں کو بھی اس میں شامل کرنا چاہیے. ہم اس تصواب رائے کے لیے تو جنگ لڑ رہے ہیں، اس تصواب رائے کے لیے تو وہاں کشمیری قربانیاں دے رہے ہیں، لیکن ایک خالی ایک فیصلہ کرنے کے لیے بھی جب یہ اقوام متحدہ میں جانے کے لیے یا اقوام عالم سے اس چیز کا ہم مطلب اظہار کرنے کے لیے کم از کم کشمیریوں کو تو ساتھ باقاعدہ اور باضابطہ طور پر ہونا چاہیے اور جا کر وہ اپنی وکالت خود بھی ہونی چاہیے تاکہ ہمارا استحقاق بنیادی طور پر استحقاق ہے. شیخ عاشق صاحب کی طرف بتایا سردار صاحب نے کہ آپ نے ایونٹ منعقد کر رہے ہیں آپ لوگ 5, 6 اور 7 تاریخ کو اسپورٹس ایونٹ کشمیر کی ٹیمس کے حوالے سے، تو اگر آپ اس پر بھی بالکل جس طرح آپ کو اس بات سے آگاہ ہیں کہ 5 فروری کے حوالے سے جیسے پورے پاکستان قوم اپنے کشمیری بھائیوں سے اظہار یکجہتی کرتی ہے، تو اور مختلف جماعتوں کی صورت میں، مختلف پروگرامس کی صورت میں، اور تو ہم نے یہ پروگرام رکھا کہ ہم کوئی ایسا ایونٹ کا انعقاد کریں جس میں تمام کشمیری، چاہے اس کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو یا کسی نظریے سے ہو، وہ ہمارے اس پلیٹ فارم سے جو ہے وہ کشمیر کی نمائندگی کرے.
تو کافی تگ و دو کے بعد سوچ بچار کے بعد تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے گزشتہ سال ایک بہترین ایونٹ کروایا تھا اور اس کو ماشاءاللہ سے جو پذیرائی کشمیریوں کے اندر اور جو پاکستانیوں کے اندر جو پذیرائی ملی ہے وہ میرے خیال میں نے 30 سالہ یہاں کراچی میں رہنے کے باوجود میں نے نہیں دیکھا کہ کیونکہ ایک ہی اسٹیج کے اوپر میں نے پیپلز پارٹی والوں کو بھی دیکھا, میں نے نون لیگ والوں کو بھی دیکھا, مسلم کانفرنس والوں کو بھی دیکھا, الحمدللہ PTI والوں کو بھی دیکھا. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہمارے نظریات تو اپنے ہیں لیکن کشمیر کاز کے لیے ہماری آواز ایک ہے, ہمارا مقصد بھی ایک ہے اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو بھی تمانیاں صرف ہیں وہ صرف کشمیر کے لیے ہوں. تو اس کے لیے ہم نے یہ ایونٹ منعقد کیا اور الحمدللہ اس دفعہ ہمارے اس ایونٹ کو 4 چاند لگانے کے لیے ہمارے وہاں کے جو کی پلیئر ہیں جو سمجھیں آپ کے موسٹ فیوریٹ پلیئر جو آزاد کشمیر سے جو کھیلتے ہیں مطلب پاکستان میں کھیلتے ہیں اور بڑے بڑے ایونٹ کھیلتے ہیں, ورلڈ کپ پاکستان میں کھیلتے ہیں, تو وہ پلیئر ہمارے وہاں سے آ رہے ہیں. تو ان کی وجہ سے انشاءاللہ ہمیں اس دفعہ بڑی امیدیں وابستہ ہیں اور اپنی قوم سے بھی بڑی امیدیں وابستہ ہیں. بلکہ آپ کے چینل کے توسط سے میں اپنے کشمیری بھائیوں سے جو کراچی میں رہتے ہیں ان سے میری ریکویسٹ کی ہے کہ سیاسی جلسے جلوس تو ہم نے بہت کیے ہیں, ہم نے کئی جگہ مودی کی جو ہے وہ مورتیاں بھی جلائی ہیں, اس کے جو ہے وہ بت بنا کے ان کو بھی مارا پیٹا ہے, لیکن کچھ حاصل ہم یہ چاہتے ہیں کہ کشمیری ایک پلیٹ فارم پہ ہم نے اسی وجہ سے 5 فروری کو تھوڑا کلوز کیا ہے کہ 5 فروری کو ہم اپنا یہ پروگرام نہیں کریں گے. مطلب ہمارے میچز وغیرہ جو شروع ہوں گے وہ 6 تاریخ سے شروع ہوں گے انشاءاللہ. 5 فروری کو ہم نے تصویری نمائش رکھی ہے جو ہمارے شہداء ہیں جنہوں نے مقبوضہ کشمیر کے اندر سامراج کے خلاف جو اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں, تو ان کی کچھ تصویریں جو ہے وہ ہم یہاں رونمائی کریں گے. اور اس طرح جو ہے وہ اس کے علاوہ جو ہمارا جو ایک جو پیچھے سے ہمیں جو رابطہ کونسل جو ہماری کشمیر رابطہ کونسل ہے جس کو الحاج سردار محمد زمان صاحب نے جو ہے اس کراچی میں یعنی لوگوں کی نمائندگی کے لیے بنایا تھا, تو آج ہم انشاءاللہ اسی پلیٹ فارم کو لے کے آگے چل رہے ہیں. اب الحاج سردار محمد زمان صاحب تو دوبارہ نہیں آ سکتے لیکن ان کا یہ لگایا ہوا جو پودا ہے یہ کراچی کے اندر کشمیر کی نمائندگی کر رہا ہے اور کوٹ کے ذریعے سے یا علماء ونگ کے ذریعے سے اور کسی اور ذریعے سے بھی ہم اس وقت جو ہے وہ الحمدللہ اپنے کشمیری قوم کے ساتھ جو ہے وہ پوری طور پر ان کو انوالو کر رہے ہیں اور یہ میسیج ان تک لے کے جانے کی کوشش کر رہے ہیں. کیونکہ میں آپ کو ایک سچی بات بتاؤں کہ ہندوستان اس وقت جو کشمیر کے اندر جو کر رہا ہے نا, تو وہ سمجھ لو کہ ہندوستان نے جو کیا ہے وہ سارا اس کے اوپر الٹا ہو گیا. جتنے اس نے اپنی تدابیر کی تھی تو قرآن میں بھی کہا گیا ہے نا کہ ان کی تدبیریں انہی پہ الٹا دی جائیں گی. تو آج ہندوستان جو مودی اس وقت پوری دنیا کے اندر ننگا ہو گیا ہے, ذلیل. اس کی ذلالت کی انتہا یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ جگہ جگہ جلسوں میں کھڑا ہو کے وہ جلسوں میں کہتا ہے کہ جی میں نے فوج بھیجی. آپ جیسے ہی ان کا جو ابھی واٹس ایپ جو لیک ہوا ہے اس میں اس کے تمام کرتوت اقوام عالم کے سامنے آ گئے ہیں اور اب انشاءاللہ وہ اور مزید انشاءاللہ ذلیل ہوگا. لیکن میں باعثیت کشمیر میں اپنے پاکستانی بھائیوں سے, سیاستدانوں سے, دوستوں سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ خدا را مخلصانہ طور پر اگر اس کشمیر کاز کو یہ مخلصانہ طور پر اگر یہ آگے لے کے چلیں گے تو مجھے اللہ سے پوری امید ہے کہ مودی کو جو دھکا لگ چکا ہے, کشمیر کی آزادی بہت جلد قریب ہے اور اس میں صرف پاکستان کو اپنا کردار ادا کرنا ہے. میری خاص طور پہ تحریک انصاف کے وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب سے گزارش ہے کہ جس طرح آپ کشمیر کا مقدمہ لے کے افغانستان میں گئے, جیسے آپ نے امریکہ کے اندر دبنگ انداز میں کشمیر کاز کو بیان کیا, میری آپ سے ایک ریکویسٹ یہ بھی ہے کہ آپ یہ کشمیر کمیٹی جو سیاسی رشوت کے طور پر پاکستانی سیاستدانوں کو دی جاتی ہے, برائے مہربانی اس کو سیاسی رشوت کو ختم کریں اور اس پہ کسی جو درد کشمیر رکھنے والا ہو, جو کشمیریوں میں سے ہو, اس کو اگر آپ کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنائیں گے, مثال کے طور پہ جو بیان جو کشمیریوں کی جو تکلیفوں کو جو مقصود زمان بیان کر سکتا ہے, جو رشید ڈار بیان کر سکتا ہے, یا جو حمید مغل بیان کر سکتا ہے, جو بابر عباسی بیان کر سکتا ہے, سردار عتیق بیان کر سکتا ہے, وہ نہ تو شہریار آفریدی بیان کر سکتا ہے, نہ فضل الرحمان بیان کر سکتا ہے, نہ ہی کوئی احسن اقبال بیان کر سکتا ہے. وہ صرف کشمیر کا رہنے والا آدمی ہی کشمیر کے جو دکھ درد ہیں وہ اس کو دنیا اقوام عالم تک پہنچا سکتا ہے. اور پھر میری ایک ریکویسٹ گورنمنٹ سے یہ بھی ہے کہ برائے مہربانی ہمارے جو سفارت خانے ہیں جو دنیا کے اندر, وہاں پہ ایک کشمیر ڈیسک بھی ہونا چاہیے تاکہ کشمیریوں کو ہر جگہ پہ سفارتی سطح پہ ان کو نمائندگی ملے, تاکہ وہ اپنے موقف کو دنیا کے آگے. اگر کوئی اور ملک ہوتا, 74 سالوں سے کشمیر کی آزادی نہیں ہوئی ہے, 74 سال ہو گئے, ہم بھی اپنے وکیل کی طرف دیکھ رہے ہیں. ہمارا وکیل کہیں تو ہمارا کیس اچھے طریقے سے لے کے جاتے ہیں لیکن کہیں مدم ہو جاتے ہیں, جن کے تعلقات ہوتے ہیں انڈین گورنمنٹ کے ساتھ,
یا جن کی دوستیاں ہوتی ہیں تو وہ پھر ہمارا کیس تھوڑا ڈھیلا پڑ جاتا ہے. کوئی ایسا آتا ہے اسٹیٹ وے آدمی جس کے تعلقات نہیں ہوتے تو پھر تھوڑا سا ہمارا کیس اٹھ جاتا ہے. بس ہم کو اٹھنے اور بیٹھنے کو دیکھ رہے ہیں ابھی تک 73 سالوں سے. تو درخواست ہے گورنمنٹ پاکستان سے مہربانی کریں, کشمیریوں پہ رحم کریں. دونوں طرف کے کشمیری مرتے ہیں, ادھر سے بھی کشمیری مر رہے ہیں, ادھر سے بھی کشمیری مر رہے ہیں. خدا را کچھ نہ کچھ ہمارے لیے کیا جائے اور اقوام متحدہ کے اندر کشمیریوں کو یہ نمائندگی دی جائے, کم از کم وہ اپنا کیس جا کے روئیں تو صحیح ان کے سامنے. ہو سکتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. درست, بہت شکریہ. نغمہ جو ہم پاکستان میں آ رہی ہے, میں چاہتا ہوں شعر بھی سنا کہ ظلم کی توڑوں گا زنجیر, نام میرا جموں کشمیر, آزادی کا مجھ میں شعلہ, سن لے یہ ظالم کا ٹولہ, پاک وطن کو میں نہ بھولا, عزم و یقین کی میں توقیر, نام میرا جموں کشمیر. اگر کچھ ایک جملہ اگر آپ لوگ نغمے کے حوالے سے کچھ آپ ریپیٹ کریں آپ بولتے نہیں پھر ایک آواز میں سارے بولنے میں اچھا ہوگا. بہت شکریہ شیخ عاشق صاحب. میں تمام آپ حضرات کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وقت دیا اور اس اوپر ہمارے ناظرین کے ساتھ اپنے خیالات کو اظہار کیا. آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ, آپ کا شکریہ, میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اپنے ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہمیں دیکھیں گے اور جو ہمیں سنیں گے کہ ساحل لدھیانوی صاحب نے ایک شعر کہا تھا, ظلم پھر ظلم ہے, بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے, خون پھر خون ہے, ٹپکے گا تو جم جائے گا. جب ظلم بہت بڑھ جاتا ہے تو پھر اس میں یقیناً ایک نہ ایک روز ختم ہو جانا ہوتا ہے. اور ہندوستان جو پچھلے 73-74 سالوں سے کشمیریوں کے اوپر ظلم کر رہا ہے, اب یقیناً وہ اختتام کی طرف چل پڑا ہے. اور ایک بہت ہی زبردست شعر کے ساتھ میں اس تقریب اور اس پروگرام کا اختتام کرتا ہوں کہ یاران جہاں کہتے ہیں کشمیر ہے جنت, جنت کسی کافر کو ملی ہے نہ ملے گی. بہت شکریہ. پاکستان زندہ باد, کشمیر پائندہ باد.